السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج دورہ قرآن کا 11واں پارہ اور سورۃ توبہ کا درمیان ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دورہ قرآن کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ ہمیں باعمل بنا دے، جو کچھ پڑھیں جو سنیں اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا کر دینا، اور ہمیں ایسے بندے بندیاں بنا دے اللہ جنہیں پسند کرتا ہے۔ تو آج کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے رمضان المبارک کے حوالے سے، غور کریں۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن ہم لاپرواہی کی وجہ سے یا سستی کے کاہلی کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، یعنی جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی ہیں 3 طرح کے لوگوں کے لیے۔ اس میں وہ 3 قسم کے لوگوں میں سے ایک تو وہ بندہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام، یہ صحابی ہے حضرت حسن بن مالک بن حویرث، وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے، اور باپ جو تھا وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھنے لگے، تو چڑھتے وقت پہلے زینے پر قدم رکھا۔ ممبر کے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں، تو پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ پھر فرمایا کہ سنو، آج تم نے مجھے خلاف معمول کا کام کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب رمضان کا مہینہ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بدعمالی کی وجہ سے اپنے گناہوں کی وہ بندہ بخشش نہ کروا سکا، اسے اللہ اپنی رحمت سے دور ڈال دے، یعنی اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا جو اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے ایک کو پائے، پھر ان کی نافرمانی کی وجہ سے دوزخی بن جائے، یعنی ان کی خدمت کر کے جنتی نہ بن سکے، تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسرے پہ قدم رکھا تو جبریل مجھے کہہ رہے تھے جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھے، اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، یعنی اس پر بھی لعنت ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب غور کیجئے، 3 شخص کے لوگوں پر لعنت ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، یعنی ماں باپ جس کو اللہ نے موقع دیا ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا، اس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو پا لیا لیکن خدمت کر کے وہ جنت نہ لے سکا۔ رمضان کا مہینہ پایا لیکن روزے رکھ کے وہ معافی نہ کروا سکا۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے درود نہ پڑھ سکا۔ تو یہ 3 شخص کے لوگ کون ہیں؟ جہنمی ہیں۔ کس کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو الحمدللہ اب ہم آتے ہیں اپنے سپارے کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله أعمالكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اب یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، میرے نبی جب آپ ان کی طرف واپس پلٹو گے تو وہ آپ سے عذر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ان سے جب عذر پیش کرنے لگیں تو آپ نے کہنا ہے کہ تم عذر نہ پیش کرو، ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں تو اللہ نے تمہارے بارے میں بتا دیا۔ یہاں سورۃ توبہ میں تذکرہ چل رہا تھا غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والوں کا۔ غزوہ تبوک ایک بڑا مشکل اور بڑا پرکٹھن اور بڑا سخت سفر تھا۔ غزوہ تبوک کی طرف جانا، سخت گرمی کا موسم تھا، ادھر سے پھلوں کی کٹائی کا، اناج کی کٹائی کا وقت تھا، اور ادھر سے گرمی اتنی سخت تھی کہ حکم رسول آ گیا کہ تم سارے جہاد کے لیے نکلو۔ اب اگر وہ لوگ واپس پیچھے رہ جاتے تو رسول اللہ کی نافرمانی ہوتی، اور اگر وہ چلے جاتے تو پیچھے سے اناج اور سارا کچھ جو سمیٹنا تھا پورا سال کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو سکنا تھا۔ تو جو لوگ تو ایمان والے تھے، جنہوں نے سمجھا کہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے اور حکم رسول تو حکم الہی ہے، ہمیں نکلنا ہے کچھ بھی ہو، یہ سب کچھ اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، خراب ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ پہ توکل کر کے کہا نہیں، سمعنا واتعنا۔ اور کچھ وہ لوگ تھے جو ہیلے بہانے جھوٹے کر کے، کوئی نہ کوئی بہانے بنا کے رہ گئے، اور کچھ وہ تھے جو جن کا ارادہ ہیلے بہانے کا تو نہیں تھا، ارادہ یہ تھا کہ آج نکلتے ہیں، کل نکلتے ہیں، ہماری سواریاں بڑی تیز ہیں اور یہ پیدل کا اور اونٹوں گھوڑوں پہ سفر ہے، تو ہماری سواریاں تیز ہیں تو ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورۃ توبہ میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ کیا ہے۔ اب عذر کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے الہامی پالیسی بنا دی۔ نمبر 1 آپ کہہ دیں جو بہانے کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں، جب آپ نے غزوہ تبوک سے واپس جانا ہے تو میرے نبی یہ ہیلے بہانے کرنے والے آپ کے پاس آ جائیں گے، ہم کیوں نہیں نکلے گے؟ کوئی کہے گی امی بیمار تھی، کوئی کہے گا ابو بیمار تھا، کوئی کہے گا بچے بیمار تھے، کوئی کہے گا میں خود بیمار تھا، کوئی کہے گا ابھی یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا۔ جب آپ کے پاس میرے نبی، جب آپ واپس جاؤ گے تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے ہیلے بہانے آپ کے سامنے کریں گے، لیکن آپ نے انہیں کہنا ہے قُل لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ، ہم نے تمہاری بات ماننی نہیں ہے اس لیے تم عذر ہی نہ کرو، ہمیں تمہاری کسی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے خالق نے بتا دیا کہ یہ بھی بہانے بنائیں گے، ریالٹی کچھ نہیں ہوگی۔ کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر 2 اب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو خود دیکھے گا۔ 3 تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے، اور پھر تم ان سے صرف نظر کر لو، واسطہ نہ رکھو، یہ گندگی ہے، ان کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم، یہ گندے لوگ ہیں۔ تم ان سے راضی ہو بھی گئے، ان کے عذر سن کے میرے نبی آپ ان سے راضی ہو بھی گئے، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے فاسقوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا۔ دل کے حالات تو اللہ جانتا ہے نا کون کیسا ہے۔ آپ نبی راضی ہو بھی جائیں گے ان کی باتوں میں آ کے، اللہ نے راضی نہیں ہونا۔ اب بدوی کچھ منافق تھے، بدوی منافقوں کا تذکرہ کیا۔ بدوی منافق وہ جو دیہاتوں کے منافق ہوتے ہیں، جو دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کفر اور نفاق میں بدوی منافق زیادہ سخت ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا جو لڑائیاں گاؤں میں ہوتی ہیں شہروں میں کم ہوتی ہیں، شہروں میں زیادہ تر لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو گاؤں میں آپ بیل مجھے مار، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ بات کسی کا تو میں بھی کود جاؤں،
ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਸ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਆਉਂਦੀ है। ऐसा होता है। फिर कभी पानी लगाने पे झगड़ा, तो कभी ट्रैक्टर चलाने पे झगड़ा, तो कभी सब्जी लेके गुजरने से झगड़ा। तो यानी छोटी छोटी माइनर सी चीज़ों से देहाती लोग लड़ पड़ते हैं। इसकी वजह ये तालीम नहीं होती, पढ़े लिखे नहीं होते, फिर इतना हौसला भी नहीं होता, सब्र भी नहीं होता। अब यहाँ पर है कुफर और नफाक में ये लोग बदवी लोग ज़्यादा यानी कि ज़्यादा सख्त हैं। दीन की हुदूद से नावाकिफ़ रहने के इम्कानात इनके ज़्यादा हैं, क्योंकि शहरों से दूर रहते हैं तो दीन की हदायत इन तक कम पहुँचती हैं। राह खुदा में ख़र्च करने को अपने ऊपर ज़बरदस्ती की चट्टी समझते हैं। ऐसा है वैसे? अच्छा, तुम्हारे हक़ में गर्दिश ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं कि ताकि अतात के निज़ाम से खुद ही निकल जाए। इन पर बदी का चक्कर मुसल्लत है। अच्छा, अब फिर बदवी मोमिनों के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला और रोज़े आखिरत पर वो बदवी मोमिन, सारे तो बदवी मुनाफिक नहीं हैं, जो कुछ लोग गाँव में हैं लेकिन वो भी दीन को समझते हैं। जो बदवी मोमन हैं अल्लाह ताला और रोज़े आखिरत पर वो ईमान रखते हैं, ये अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की है। जो कुछ खर्च करते हैं उसे अल्लाह ताला के यहाँ तकर्रुब और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रहमत की दुआओं का ज़रिया समझते हैं। अब हमें इस रुकू से क्या समझ आती है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, अल्लाह हकीम और दाना है, अल्लाह ताला मोमिनों को अपनी रहमत में दाखिल करने वाला है, अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह ताला की राह में वक्त, सलाहियतों और माल को खर्च करना है, वक्त को, सलाहियतों को और माल को अल्लाह ताला की कुर्बत का ज़रिया समझना है कि हम वक्त अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं, सलाहियतें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहे हैं या माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर रहे हैं। समझें हम इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल कर रहे हैं। और फिर हमने अल्लाह ताला की ज़ात का आगे तारुफ़ भी करवाना है। कदर अल्लाह के यहाँ किसकी है? जो दीन से जुड़ जाता है। उसके बाद रुकू नंबर 2, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लदीन तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम वरदू अन वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी। अब यहाँ देखिए, इस्लामी मुआशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात के ख़द्दो-ख़ाल और सरगर्मियाँ इस रुकू का मौजू हैं। अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। साबिकूनल अव्वलून कौन है? वो मुहाजिर हैं या इंसार हैं। मुहाजिर कौन से? जो मक्का से हिजरत करके मदीना में आए थे। अंसार कौन थे? जो मदीना के रहने वाले थे। दावत ईमान पर लब्बैक कहने में उन्होंने सबकत की, इसलिए साबिकूनल अव्वलून हुए। उन्होंने अल्लाह की दावत को सबसे पहले कबूल किया। अल्लाह ताला ईमान कबूल करने की वजह से, ईमान की दावत कबूल करने की वजह से अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ, तो वो अल्लाह से राज़ी हो गए। अल्लाह ताला ने ऐसे बाग उनके लिए मुहैया किए जिनके नीचे नहरें चलती हैं, यानी ऐसी जन्नतें अल्लाह उनको देगा जिनके नीचे से नहरें चलती हैं। और फरमाया ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी पाने वाले हैं। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। फिर उसमें नफाक का तज़किरा किया कि बदवी लोग नफाक के अंदर हैं, कुछ मदीने के बशिंदे भी निफाक का मतलब होता है मुनाफ़क़त। मुनाफ़क़त दो रुख, दो चेहरे वाला इंसान मुनाफिक। इसके पास बैठा तो कहा तू भी सच्चा, उसके पास बैठा तू भी सच्चा, उसके साथ बैठा तो कहा तेरे साथ ज़्यादती हुई है, उसके साथ बैठा नहीं उन्हें तेरे नाल बड़ी ज़्यादती की थी। ऐसे बंदे को मुनाफिक कहते हैं। तो तुम उन्हें नहीं जानते, अल्लाह कहते हैं हम जानते हैं, हम उन्हें दोहरी सज़ा देंगे। मुनाफिक के लिए डबल अजाब है, दोहरी सज़ा है। और कुछ मखलूत ईमान वाले हैं, यानी कुछ काम नेक करते हैं, कुछ काम बुरे करते हैं। बाइद नहीं कि अल्लाह ताला उन पर मेहरबान हो जाए। कुछ जिनके अमल बुरे कुछ नेक हैं, हो सकता है अल्लाह के सामने कुछ मुश्किल नहीं कि अल्लाह ताला उनको नेकी की तरफ लगा के
ان کو ہدایت دے دے، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کر دو میرے نبی، نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ، ان کے حق میں دعائیں کیا کرو، ان کی توبہ اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے طرز عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اور کچھ لوگ مشکوک معاملے والے ہوتے ہیں، جو مشکوک معاملے والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ٹھہرا ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں سزا دے، چاہے تو مہربان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد مسجد ضرار کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، لا تقم فیہ ابدا۔ مسجد ضرار کیا ہے؟ وہ مسجد جو لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے بنائی جائے، نمود و نمائش کے لیے جو بنائی جائے، فتنے فساد کے لیے جو بنائی جائے، دعوت حق کو نقصان پہنچانے والے وہ ہیں جو مسجد ضرار بنانے والے۔ ایک مسجد ایک جگہ پہ، ایک علاقے پہ کافی ہے، ایک مسجد کے ساتھ دوسرے گلی محلے میں ایک اور مسجد بنا لی، کیوں؟ تاکہ دوسروں سے بڑائی حاصل کی جائے، ہم نے ان کی مسجد میں نہیں جانا۔ اللہ، مسجد تو اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بجائے کفر کرنے والے، اہل ایمان میں پھوٹ ڈالنے والے، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کے دشمن کے لیے کمین گاہ بنانے والے، یہ عمارت ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی۔ کن کے؟ مسجد ضرار بنانے والے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ کیا تقوی اور اللہ کی رضا طلب پر اٹھائی جانے والی عمارت اور کھوکھلی اور بے ثبات چیز پر اٹھائی جانے والی عمارت کیا برابر ہو سکتی ہے؟ ایک عمارت کسی اللہ کی رضا پر ہو، ایک کھوکھلی بے بنیاد بے ثبات بہت کمزور کسی چیز کے اوپر اس کی عمارت رکھی جائے تو کیا دونوں برابر ہو جائیں گی؟ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقم فیہ ابدا، آپ نے میرے نبی وہاں نہیں جانا۔ وہ منافقوں نے ایک الگ سے مسجد بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضور ہم نے مسجد بنائی ہے بڑی خوبصورت سی، آج برکت کی دعا کر دیں، اس میں نماز پڑھا دیں، افتتاح کر دیں مسجد کا۔ کیا کر دیں؟ مسجد کا افتتاح کر دیں۔ اللہ نے حکم دیا لا تقم فیہ ابدا، میرے نبی آپ نے کبھی بھی اس میں نہیں جانا۔ کیوں؟ لمسجد اسست علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اول یوم، پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں، یعنی وہاں نماز پڑھا کریں۔ تو تقوی والی مسجد جو سب سے پہلے دن رکھی گئی تھی، آپ کا کام بنتا ہے آپ وہاں جا کے نماز پڑھیں، ان کی مسجد ضرار میں جا کے نماز نہیں پڑھانی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ السابقون الاولون، نیکیوں میں سبقت لے کے جانے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل کر دے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچا لے۔ تیسرا رکوع، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جو جنت کا سودا اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کیا اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور مال خرید لیے، نفس اور جان کا بدلہ اللہ نے جنت دینا ہے۔ مومن اللہ کی راہ میں لڑتے مارتے اور مرتے ہیں، جنت ایک پختہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذمے تورات، انجیل اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ خوشیاں منائیں اپنے سودے پر جو اللہ سے چکایا ہے۔ کون سا سودا؟ مال کے ساتھ بھی لڑنا ہے، جان کے ساتھ بھی لڑنا ہے۔ مال بھی اللہ کی راہ میں دینی ہے، اگر جان دینے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے دینی ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے کیا دینا ہے؟ جنت۔ سبحان اللہ۔ جنت والے کامیاب ہونے والوں کی خصوصیات پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتائیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ کے در پہ جھکنے والے،
اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور بدی سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ یہ ساری صفات اگر آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ان میں سے کوئی صفات، ان میں سے کوئی کم ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور آئندہ کرنے کا وعدہ کر لیجیے۔ تو معاہدہ جنت کی شرائط پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کچھ بتائیں۔ وفاداری اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوگی، تمام رابطے اور تعلقات ایمان کی بنیاد پر قائم ہوں گے، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں نہیں کی جائیں گی اگر وہ مسلمان نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مشرک باپ کے لیے دعائیں مغفرت وعدے کی وجہ سے تھی۔ ابراہیم اینڈ تک دعا کرتے رہے، کس وجہ سے؟ انہوں نے باپ سے وعدہ کیا تھا میں تیرے لیے معافی بخشش کی دعا کرتا رہوں، تو اس لیے وہ آخر تک دعا کرتے رہے تاکہ ان کا وعدہ پورا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا، لیکن حضرت ابراہیم کی دعا کرتے رہے، قبول کر لی اللہ نے؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر واضح ہو گیا کہ باپ دشمن خدا کہے، باپ دشمن خدا کہے تو ان سے بے راز ہو جائے۔ مومنوں کا ولی اور نگہبان اللہ کی ذات ہے، یعنی باپ جو ہے نا، باپ اگر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو تو بیٹے کو ان سے بیزار ہو جانا چاہیے، یا باپ بیٹے کو اللہ کے ساتھ شرک کا یا دشمنی کا کوئی بات کہے تو باپ کی فرما برداری ایسے معاملے میں نہیں ہو سکتی۔ مومنوں کا والی اور نگہبان اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہر گمراہی سے بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور نگہبانی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، اس کے سوا کوئی قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور عہد شکنی پر ندامت کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں کجی آئی لیکن انہوں نے اس کا اتباع نہیں کیا۔ کجی آئی، کجی کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا پن، سیدھے رستے سے تھوڑا سا ہٹے، یعنی ذہن میں آیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے 3 پیچھے رہ جانے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ یعنی معافی کس کس کی ہو سکتی ہے، کس کی؟ پیچھے رہ جانے والوں کی کیفیت، زمین ان پر تنگ ہو گئی، سوشل بائیکاٹ ہو گیا، سب نے، بیویوں سے بھی کہہ دیا گیا حتیٰ کہ وہ بھی اپنے شوہروں سے بائیکاٹ کر دیں۔ ان کی جانیں ان پر بوجھ بن گئی، انہوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی طرف پلٹ آیا۔ جب انہوں نے اللہ کے سچے دل سے معافیاں مانگی، انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارا حامی و ناصر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، معاف کرنے والا کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اس رکوع سے پتہ چلا کہ جنت کے بدلے اپنا مال اور اپنی زندگی اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینی چاہیے۔ رکوع نمبر 4 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ بڑی خوبصورت بات کہی، ایمان والو اللہ سے ڈر جو اور سچوں کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، سچے لوگوں سے تعاون کریں۔ اس رکوع کا موضوع کیا؟ سچوں کا ساتھ دیں، اللہ سے ڈرنا ہے، سچے لوگوں سے تعاون کرنا ہے، صحبتوں اور ملاقاتوں کے لیے سچے لوگوں کو چننا ہے۔ بدویوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کو چھوڑ کر گھروں میں بیٹھ جائیں، اپنے نفس کی فکر میں لگ جائیں۔ اس تعاون میں بھوک پیاس، جسمانی مشقت، انفاق اور دشمن سے انتقام کے بدلے میں اجر ہے۔ پھر دینی تعلیم کا آئندہ لائحہ عمل تیار کیا کہ سارے اہل ایمان بیک وقت نہیں نکلیں گے، آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آئیں اور دین کی سمجھداری، سارے لوگ تو نہیں نکل سکتے دین حاصل کرنے کے لیے، کچھ لوگ آ جائیں، جو آ جائیں تو کیا کریں؟ وہ دین کو سیکھیں، خود عمل کریں، پھر واپس جا کے اپنے لوگوں کو تعلیم بھی کریں۔ اب آپ لوگ اپنے اپنے گھروں سے جو نکلے ہیں، کسی کی امی بیٹھی ہیں یہاں پر،
کسی کی بیٹی بیٹھی ہے، کوئی بہن بیٹھی ہے، ایسے ہی ہے نا، کوئی بیوی بیٹھی ہے، اب آپ کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ اب گھر کے 5 افراد ہیں تو 5 کے 5 تو دورہ قرآن نہیں کرنے آ سکتے، ایک نہیں آنا ہے نا، 1-2 لوگ نکلیں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری بنی کہ آپ نے جب واپس جانا ہے تو انہیں اس سے آگاہ کرنا ہے، بلیغو انی ولو آیا پہ عمل کرنا ہے۔ کرتے ہیں؟ کون کون اہم پوائنٹس بتاتے ہیں؟ امی جی آج میں نے یہ باتیں سنی، اور سر کے تاج کو بتایا کہ آج میں نے یہ باتیں سنی تھی، ادھر سے اپنی اولاد کو بتایا کہ بیٹا آج دورہ قرآن کے سپارے میں سے یہ اتنی چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ آئی ہیں، ہاتھ ہو تو کھڑا کر لیں۔ سب نے بتایا، بتاتے ہیں انشاءاللہ، الحمدللہ۔ اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ سارے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دینی تعلیم کا آئندہ لاحہ عمل کیسے بنانا ہے؟ سارے اہل ایمان بیک وقت نہیں نکل سکیں گے، آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آئیں اور دین کی سمجھ پیدا کریں۔ یہ جو کچھ لوگ نکلے ہیں آبادی میں سے، وہ آپ ہیں جو آمنے سامنے بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے گھروں کے اندر یہ دورہ قرآن کر رہے ہیں لنک کے ذریعے۔ تعلیم کے حصول کے بعد اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں سے محبت کا پھر تذکرہ کیا کہ انسانوں کا نقصان میں پڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزرتا ہے، انسانوں کی فلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حریص ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق اور بڑے مہربان ہیں۔ تو اس کے بعد رکوع نمبر 5، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ یہاں تحریک جہاد کا دائمی منصوبہ اس رکوع کا موضوع ہے۔ یہاں قتال کا حکم دیا گیا، قتال کرو، جہاد کرو، کن سے؟ منکرین حق سے۔ قتال کرو کن سے؟ منکرین حق سے۔ انہیں چاہیے کہ وہ تمہارے اندر اپنے لیے سختی محسوس کریں، وہ کافر سمجھے کہ مسلمان ہمارے لیے بڑے سخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ حق سے منہ موڑنے والوں کا تذکرہ کیا کہ نئی سورت کے نزول پر پوچھتے ہیں کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ آیت سن کے تو مذاق کے طور پر کہتے کنوں فائدہ پہنچے، کہ سمجھ آئیے، اس طرح سے بات کرتے۔ ہر صورت ان کی گندگی پر مزید اضافے کا باعث بنتی۔ مرتے دم تک کافر رہے، توبہ نہیں کرتے، سبق نہیں لیتے، حق سے منہ موڑنے والے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں، اشاروں کی نایوں میں، کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے تو نکل جاتے ہیں۔ ان کے دل اللہ تعالیٰ نے پھیر دیے ہیں کیونکہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اس کے بعد محسن انسانیت کا تذکرہ بڑی خوبصورت انداز میں کیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس رسول آیا تمہاری جانوں میں سے، تمہارے اندر سے، یعنی محسن انسانیت تم میں سے ہیں، پھر یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، تمہارا نقصان میں پڑنا ان پر مشکل گزرتا ہے، تمہاری کامیابی کے محسن انسانیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کامیابی کے حریص ہیں، ایمان والوں کے لیے بڑے ہی رؤوف الرحیم ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی نا۔ اور فرمایا آگے کہ اگر تم ان سے منہ موڑ لو تو میرے نبی اگر وہ آپ سے منہ موڑ لیں تو فقل حسبی اللہ، آپ نے کہنا میرا رب مجھے کافی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اسی پر ہی میں نے توکل کیا، بھروسہ کیا، کیونکہ وہ عرش عظیم کا
مالک ہے۔ رکوع نمبر 6 سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ یونس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ اب حقیقت وحی کے بارے میں شبہات اور ان کا رد، یہ موضوع ہے سورۃ یونس کے پہلے رکوع کا اور 11ویں سپارے کے 6 رکوع کا۔ ٹھیک بولا ہے؟ بڑا ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید توفیق دے۔ فوری غلطی پکڑ لیتے ہیں۔ تو اس رکوع کا موضوع سمجھ آ گئی کہ حقیقت وحی کے بارے میں کچھ شبہات اور پھر ان کا آگے سے رد کیا گیا ہے۔ وحی پر شبہات، الف لام را، سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات بینات ہیں۔ کیا لوگوں کو تعجب ہے کہ ہم نے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو خوشخبریاں دے؟ اب یہاں دیکھیے، انسانوں میں سے ایک انسان پر وحی نازل ہوئی اور پیغمبر کا مقصد ڈرانا ہے، ڈرانا ہے گنہگاروں کو، اور پیغمبر کی خوشخبری ہے ایمان والوں کو۔ منکرین نے کہا قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، لو جی یہ تو کھلا جادو ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور شبہات کا پھر رد کیا گیا کہ یہ کتاب ہے جو حکمت اور دانش سے لبریز ہے۔ نمبر 2، کتاب نازل کرنے والا کون ہے؟ آگے تعریف کی، اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، کائنات کا انتظام چلانے والا ہے، اس کے حضور اس کے سامنے کوئی سفارش کی جرت نہیں کر سکے گا۔ یہی اللہ رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ سورج کو اس نے روشنی دی، چاند کو چمکانے والا، چاند کے گھٹنے بڑھنے کی تاریخیں مقرر کرنے والا، اس نے ہر چیز کو بامقصد بنایا ہے۔ وہ رات اور دن کا الٹ پھیر کرتا ہے، یعنی آگے پیچھے رات کو کرتا ہے، وہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ وہ پیدائش کی ابتدا کرنے والا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہ ہر ایک کو پورے انصاف سے جزا دینے والا ہے۔ کتاب کو ماننے والے کون ہیں؟ نمبر 1، ایمان لانے والے، اس کتاب کی صداقتوں کو قبول کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے۔ جنت میں ان کی پاک گفتگو ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے۔ آخری آیت دیکھیے، دعواہم فیہا، جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کی وہاں پکار ہوگی، گفتگو ہوگی، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ساری تعریف کیا ہوگی؟ اللہ تو پاک ہے، ان کی دعائیں سلامتی ہوگی، اور یہ کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے جائیں گے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 ہے، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ نزول عذاب کے بارے میں
اللہ نے اپنا طریقہ کار اس رکوع میں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں جلدی کرے تو ان کی مہلت کب سے ختم کر دی جاتی، ان کی مہلت کب سے ختم کر دی گئی ہوتی اگر اللہ فوری ان کو عذاب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کرے۔ آخرت کے منکرین کو سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دی جاتی ہے۔ انسان اس مصیبت میں کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو پکارتا ہے۔ جب مصیبت ٹال دی جاتی ہے تو چل نکلتا ہے گویا کہ کبھی اس نے برے وقت میں پکارا ہی نہ تھا۔ حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ مجرموں کو اسی طرح جرائم کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ پہلے گزری ہوئی ظالم قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے لیکن انہوں نے مانا نہیں تھا۔ پھر ہلاکت یافتہ اقوام کے بعد کیا ہوا؟ جنہوں نے نافرمانیاں کی ان کو اللہ نے ہلاک کیا۔ پھر ان کے بعد ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے تاکہ دیکھو تم عمل کیسے کرتے ہو، تاکہ وہ دیکھے تم عمل کیسے کرتے ہو۔ جب قرآن سنایا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کوئی اور قرآن لے آؤ یا اس میں تبدیلی کر دو۔ انہیں بتا دیجئے یہ میرا کام نہیں کہ میں اپنی طرف سے تبدیلی کروں۔ انہیں بتا دیجئے میں وحی کا پیروکار ہوں۔ انہیں بتا دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ہولناک دن کے عذاب کا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں تمہیں قرآن نہ سناتا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ مشرک ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نفع۔ جب مصیبت ٹال دی جاتی ہے، جب مصیبت آتی تو کھڑے لیٹے اٹھتے بیٹھتے اللہ کو اللہ 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 کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ جب مصیبت ٹال دی جاتی ہے تو چل نکلتا ہے گویا کبھی اس نے برے وقت میں پکارا ہی نہ تھا۔ ایسا ہوتا ہے؟ آپ بھی کرتے ہیں ایسے؟ مجرموں کو اسی طرح جرائم کا بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ پہلے گزری ہوئی ظالم قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا۔ ہلاک کے بعد کیا کیا؟ اللہ نے تمہیں زمین میں جگہ دی تاکہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب قرآن سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کوئی اور لے کر آؤ، اس میں تبدیلی کر دو۔ انہیں بتا دو یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر لوں۔ انہیں بتائیں میں تو وحی کا پیروکار ہوں، جو اللہ نے مجھے وحی کرنی ہے میں اس کا پابند ہوں۔ انہیں یہ بھی بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر لگتا ہے۔ اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں تمہیں قرآن نہ سناتا اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا۔ مشرک ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع۔ کہتے ہیں یہ بت ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پاک اور برتر ہیں اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے۔ اس رکوع کا موضوع کیا ہے؟ ابتدا میں سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں مسلک اور عقیدے بنا لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانی کا مطالبہ درست نہیں ہے۔ اب ہم نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہے اور اپنے نیک اعمال کرنے کی اصلاح کرنی ہے، شرک و کفر سے بچنا ہے۔ رکوع نمبر 8 ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ یہاں دنیاوی زندگی کی حقیقی قدر و قیمت کا تذکرہ کیا گیا۔ مصیبت کے بعد آسانی پر انسان کا طرز عمل کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے معاملے میں چال بازی شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اپنی چال میں زیادہ تیز ہے۔ انسان جب طوفان میں گرتا ہے اس وقت اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ اگر آپ نے کیا کہتا ہے اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم تو شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب بچا لیتا ہے تو حق سے منہ پھیر لیتا ہے اور بغاوت کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کا معاملہ ہے۔
پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی، خبردار کیا، لوگوں کی بغاوت الٹی ان کے خلاف پڑے گی، جو بغاوت کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اس کے خلاف پڑے گی۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے ہیں، لے لو، پلٹ کر تو آنا ہمارے پاس ہے، اس وقت بتائیں گے تم کرتے کیا تھے، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے تم۔ بچہ نافرمانی کرے، بدتمیزی کرے تو ماں یا باپ پیچھے لگتے ہیں سم ٹائم، اور بچہ بھاگ کے گیٹ سے باہر ہو جاتا ہے۔ امی ابو کیا دھمکی لگاتے ہیں، شام نو آنا تے تو کہا رہی ہے نا پتر، ایک باری تو کہا رہا تین پھر میں دساں گی، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تو میرا رب یہ بھی یہی کہہ رہا ہے، بغاوت کرو گے تمہارے خلاف ہوگی، دنیا کی یہ چند روزہ زندگی ہے، مزے لینے ہیں، لے لو، پلٹ کر میرے پاس آنا ہے، اور پھر میں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے۔ دنیاوی زندگی کی حقیقی قیمت کا تذکرہ کیا آخر میں۔ ناپائیدار زندگی کا فریب ہے، یہ زندگی ناپائیدار ہے، ختم ہونے والی ہے۔ آسمان سے پانی برسایا، زمین کی پیداوار غنی ہو گئی، ایسے ہی مثال دے کے سمجھایا۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط بہ نبات الارض مما یاکل الناس والانعام۔ یہ دنیا کی زندگی کی مثال دی کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، اور جب زمین پر بسا تو پیداوار غنی ہو گئی، اور زمین پر بہار کے وقت قریب تھا کہ مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم فائدہ اٹھانے والے ہیں، یعنی ہم اپنی فصل کاٹ کر بیچ کر فائدہ اٹھائیں گے، پیسہ کمائیں گے، ضروریات زندگی پوری کریں گے، کچھ گھر میں رکھیں گے، کھائیں پیئیں گے، سال سوکھا گزر جائے گا۔ یہ تو ابھی سوچ ہی رہے تھے۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، مالک سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو اس پہ قادر ہو گئے ہیں، بس اب کاٹنی ہے، گھر لانی اور بیچ کے پیسے جیب میں ڈالنے۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی یہ گمان کر رہے ہیں، خیال کریں، أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، اچانک ان کے پاس رات یا دن کو ہمارا عذاب آ گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، ہم نے تو اس کو بجھا ہوا بنا دیا، ایسے جیسے آگ لگا کے کوئی چیز بجھ جاتی ہے۔ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، ایسے ہو گیا جیسے کل تھا ہی نہیں۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یاد رکھو كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح ہم تفصیل سے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، اور بے وقوف کو سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ دنیا کی زندگی ہے۔ پھر اس کے بعد حشر کے میدان کا تذکرہ کیا۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ حشر کے میدان میں جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا، ان کے لیے بھلائی بھی نہیں، مزید فضل۔ جیسے میں نے ایک دن بتایا تھا، ہم جب چھوٹے ہوتے چیز لینے دکان پہ جاتے تھے تو ہم کہتے تھے چاچا چونگا بھی دے دیں، جتنے پیسے اتنا سامان، اور بعد میں ہمیں جو اوپر ملتا تھا وہ کیا کرتے تھے، 2-4 گولیاں، ایک آدھا وہ کھلے بسکٹ ڈبے میں ڈالے ہوتے تھے، ریوڑیاں ڈالی ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ وہ ایسے مٹھی بھر کے تو ڈال دیتے تھے، تو وہ ہم چونگا سمجھتے تھے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، نیکی کرنے والوں کو ان کی بھلائی بھی ملے گی، لیکن مزید ان کو چونگا بھی ملے گا، فضل بھی ملے گا۔ آپ کے چونگے کو رب نے فضل کہا ہے۔ وزیادہ، ان کو زیادہ بھی ملے گا۔ اچھا، ان کے چہروں پر ذلت نہیں چھائے گی، جنت میں پھر جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ، دعا کیجئے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان جنتیوں میں شامل کر دے جن کو تو نے چونگے دینے، یا اللہ ہمیں ان میں کر دے جن کو ہمیشہ ہمیشہ تو نے جنت میں رکھنا ہے۔ جن لوگوں نے برائیاں کمائیں وہ برائی کے مطابق بدلا پائیں گے۔ نمبر 1، ذلت مسلط ہوگی محشر کے میدان میں،
اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی ان کا ہوگا نہیں، چہروں پر تاریکی چھائی ہوگی، وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مشرکین اور شرکاء کو اکٹھا کر کے اجنبیت ختم کر دی جائے گی۔ ان کے مشرکین اور ان کے شرکاء جن کو وہ پکارا کرتے تھے، ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے ہم تمہاری عبادت سے تو بے خبر تھے۔ اور سب اپنے حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور گڑھے ہوئے جھوٹ سب کچھ ختم ہو جائیں گے۔ ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مجھے میرے کیے کی سزا ملے گی، آپ کو آپ کے کیے کی سزا ملے گی۔ دنیا میں طریقہ کار چینج ہے، کرتا باپ ہے تو برتا بیٹا ہے، کرتا بیٹا ہے تو برتا باپ ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب ہم نے یہاں کیا سیکھا کہ ہم نے اپنے آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط کر کے اپنے آپ کو جنتی لوگوں کی فہرست میں شامل کرنا ہے، اور اگر ہم کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہم نے خود کوششیں کرنی ہے ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی اور اپنے اعمال کی درستگی کی۔ اللہ نے جو کہا ہے آپ کو دل جان سے یقین کرنا ہے، ہونا وہ ہے جو میرے رب نے کہا ہے، ہونا وہ ہے جو میرے رب نے کہا ہے۔ نیک اعمال ہے تو جنتی، برے اعمال ہے تو جہنمی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 9 ہے قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ توحید کے دلائل یہاں دیے گئے ہیں۔ پہلے تو بتاؤ کون تمہیں آسمان اور زمین میں رزق دیتا، پوچھو ان سے۔ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو پیدا کرتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا رہ گیا ہے؟ کوئی اور ہے جو تخلیقی ابتدا کرے اور پھر اعادہ بھی کرے؟ کیا کوئی اور ہے جو حق کی طرف رہنمائی تمہاری کرتا ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جو تمہیں ہدایت دے؟ حق کی طرف رہنمائی کرنے والا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے راستہ دکھا کر راستے تک لے کے جانے والا، ایک ہوتا ہے جس کو راستہ نہیں آتا، وہ جگہ جگہ پہ پوچھ رہا ہوتا ہے میں نے کیسے جانا ہے۔ تو دونوں میں سے کس کے راستے پر کس کے پیچھے لگنا چاہیے؟ آپ بتائیں۔ جس کو راستے کا پتہ ہی نہیں، یا وہ جو رہنمائی راستے کی کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کے بارے میں مشرکین کے رد عمل پر تبصرہ کیا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پہلی کتابوں کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ قرآن فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے، یعنی قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر تم کہتے ہو پیغمبر نے اسے خود گڑھ لیا ہے تو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوگا؟ تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لو اور مدد کے لیے ساری کائنات کو بلا لو، جس کو چاہو بلا لو، تم بھی بنا کے دکھا دو۔ جو چیز ان کے علم میں نہیں آئی اور جن کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا اسے جھٹلا دیا۔ اکثر لوگ محض گمان اور قیاس کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کبھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ دیکھ لو پہلے جھٹلانے والے ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے تو کچھ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تیرا رب تو مفسدوں کو، فسادیوں کو بہتر جانتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے رکوع نمبر 10 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔
جھٹلانے والوں کو کوئی راہ راست نہیں دکھا سکتا، یہ اس رکوع کا موضوع ہے۔ اگر کوئی آپ کو جھٹلائے، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا بھی خوائٹ بیٹا، اگر آپ کو کوئی جھٹلائے تو آپ نے انہیں کہنا ہے میرا عمل میرے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ جو میں کر رہا ہوں مجھے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، جو تم کر رہے ہو تم نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے۔ جو میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ بہت سے لوگ آپ کو سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ خواہ کچھ بھی نہ سنتے ہو۔ بہت سے لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، مگر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اکٹھا کرے گا اس دن یہ سمجھ لیں گے کہ ایک گھڑی بر جان پہچان کو ٹھہرے ہیں۔ لگے گا ہم دنیا میں بس نا ایک گھڑی رہ کر آئے ہیں۔ اس دن یقین آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلانے والے گھاٹے میں رہے۔ پھر سمجھ آئے گی برے نتائج سے ہم آپ کی زندگی میں انہیں دو چار کر دیں گے یا آپ کو اٹھا دیں۔ بہرحال آنا تو انہیں ہماری طرف ہی ہے، اور ان کے اعمال پر اللہ خود گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے آگے فرمایا کہ ہر امت کے لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ رسول کے آنے کے بعد فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نبی کہہ دو، یہ کہتے ہیں کہ یہ دھمکی سچی ہے، تو کب پوری ہوگی؟ کافر کیا کہتے تھے؟ یہ جب دھمکیاں دیتے نا مرنا ہے، قیامت آنی ہے، یہ دھمکی سچی ہے تو آئے گی کب؟ میرے نبی آپ کہہ دیجئے میرے اختیار میں خود اپنا نفع نقصان نہیں ہے، اللہ کی مشیت ہے، جب چاہے واقع کر دے۔ ہر امت کے لیے ایک مہلت ہے، مدت ختم ہونے پر گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحہ بھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے تو تم کہہ رہے ہو؟ تو میرے نبی آپ ان سے کہو کہ میرے رب کی طرف، میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے تم روک سکو، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم اس قیامت کو روک سکو۔ کہہ دیجئے کبھی تم نے سوچا کہ اللہ کا عذاب اچانک رات یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اچانک زلزلہ آ جائے کچھ کر سکتے ہو؟ کر سکتے ہو؟ قطعاً نہیں کر سکتے۔ اس معاملے پر آخر یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو؟ کیا وہ جب تم پر آن پڑے گا تب مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ خود جلدی مچا رہے تھے، اب ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھو۔ جو تم کماتے رہے ہو اس کی وجہ سے تمہیں اور کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ مطلب جو تم کر کے آئے ہو بدلہ تمہیں اسی کا ملنا ہے۔ چنے لگاؤ گے تو کل کو چنے کاٹنے ہیں، آلو لگاؤ گے تو آلو کاٹنے ہیں، دھنیا لگاؤ گے تو دھنیا کاٹنی ہے، جو بونا ہے وہ کاٹنا ہے۔ آج جو عمل جیسا کرنا ہے کل کو اس کا ویسا بدلہ پانا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ۔ رکوع نمبر 11 میں تذکرہ ہے کہ حشر جو ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ حق ہے۔ ظالم روئے زمین کی دولت بھی عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ میں بچ جاؤں، سب کچھ مجھ سے لے لے، لیکن ہوگا اس کے پاس؟ نہیں۔ عذاب دیکھ کر لوگ دل میں پچھتائیں گے، لوگوں کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ ہوگا۔ وہ حشر کا دن ایسا ہوگا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے مگر انسان اکثر نہیں جانتے۔
وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف موت مرنے کے بعد بھی پلٹنا ہے۔ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو وہ دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، قرآن پاک سمجھو نصیحت ہے، دلوں کے امراض کے لیے یہ شفا ہے، جو قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اسے کتاب بھیجی، اس پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے کہ میرے پاس رب کا کلام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں تم خود حلال حرام کے فیصلے کرتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی یا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اب اس رکوع سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ملنے پر ہم نے شکر ادا کرنا ہے، اور جس مقصد کے لیے کتاب بھیجی ہے خود بھی ہم نے عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتا کر اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے۔ پہلے میں نے کہا کہ آپ لوگ بڑے ایکٹیو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کننا علیکم شہودا اذ تفیدون فیہ۔ رکوع نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے، کون سا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن کروایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تم جس حال میں ہوتے ہو، قرآن میں سے جو کچھ سناتے ہو اللہ دیکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اس دوران بھی تمہیں اللہ دیکھتا ہے۔ کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، چھوٹی ہو یا بڑی، تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایک صاف دفتر میں ہر چیز درج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھا، ان کے لیے خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ آپ پر بناتے ہیں آپ کو یہ رنجیدہ نہ کریں، آپ کو یہ تکلیف میں نہ ڈالیں، یعنی آپ ان کی باتیں سن کے پریشان نہ ہوئے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ساری عزت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کے رہنے والے سب اللہ کی مملوک ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں وہ وہم کے پیروکار ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی نے دن کو روشن کیا۔ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا، وہ تو بے نیاز ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملک ہے، یعنی اسی کی ملکیت ہے۔ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آؤ۔ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے کر لو، آنا تو ہمارے پاس ہے۔ پھر دھمکی لگائی نا، آنا تو اللہ تعالیٰ کفر کے بدلے سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 13۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ۔ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا بس تھوڑا سا تذکرہ کرنے کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے، یعنی قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا انبیاء کو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا میرا تمہارے درمیان رہنا اللہ تعالیٰ کی آیات سنا کر غفلت سے۔ حضرت نوح نے کہا میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میرا رہنا تم پر مشکل گزر رہا ہے، تمہیں ناگوار گزرتا ہے،
تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے ساتھ متفقہ فیصلہ کر لو، تمہارے پیش نظر کوئی منصوبہ ہو اس پر غور کر لو، کوئی پہل اس کا پوشیدہ نہ رہے، میرے خلاف اپنے منصوبے کو عمل میں لے آؤ، جو کرنا چاہتے ہو میرے خلاف کر لو، مجھے کبھی مہلت نہ دو۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا، میرا نقصان نہیں کیا، میں نے تو اجر کوئی نہیں مانگا، میں نے تو کوئی مزدوری نہیں مانگی تھی، مجھے تو حکم دیا گیا تھا میں خود مسلمان رہوں۔ قوم نے آگے سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے تو قوم نے جھٹلایا، قوم نے کہا کہ تم تو نبی اللہ کی طرف سے نہیں آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، کشتی بنی تو کشتی والوں کو اور نوح کو اللہ نے بچا لیا، بچنے والوں کو زمین کا وارث بنایا، جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا۔ اللہ پھر کہتے ہیں کہ دیکھ لو جنہیں متنبع کیا تھا ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوا۔ حضرت نوح کے بعد مختلف پیغمبر اپنی قوم کی طرف آئے، کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، جس چیز کو ایک بار جھٹلایا، مان کر نہ دیا، اسی طرح ہم لوگوں کے دلوں پر اللہ کہتے ہیں مہر لگا دیتے ہیں، جنہوں نے نبیوں کے کو جھٹلایا ہم ان کے دلوں پر۔ اس کے بعد تذکرہ کیا حضرت موسیٰ اور ہارون کا، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، کس کو؟ موسیٰ اور ہارون کو۔ انہوں نے اپنی بڑائی کا گمنڈ کیا، وہ مجرم لوگ تھے۔ حق سامنے آیا تو کہا یہ تو جادو کھلا ہے۔ موسیٰ نے کہا جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قوم نے کہا تم ہمیں آباء و اجداد کے طریقوں سے پھیرنا چاہتے ہو اور اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہو، تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے۔ فرعون نے ماہر جادوگر بلوا لیے، جادوگر آ گئے، مقابلے میں حضرت موسیٰ نے کہا یہ تو جادو ہے، اللہ تعالیٰ ابھی اسے باطل کر دے گا، اللہ تعالیٰ فسادیوں کے کام کبھی بھی سدھرنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں سے حق کو حق کر دکھایا اور مجرموں کو، خواہ وہ مجرموں کو ناگوار ہی گزرا۔ اللہ نے حق کو حق کر دکھایا، موسیٰ ہارون کو بچا لیا، ان کے ماننے والوں کو بچا لیا، فرعون اور اس کے ماننے والوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہے رکوع نمبر 14، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون۔ موسیٰ کا میدان دعوت موضوع ہے اور کیسے انہوں نے دعوت دی اور کیسے ان کو جھٹلایا گیا، پھر دعوت کے اثرات بیان کیے گئے۔ قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا۔ فرعون اور قوم کے سربراہوں سے لوگ خوف زدہ تھے، عذاب میں مبتلا کریں گے۔ فرعون غلبہ رکھتا تھا، وہ کسی حد پر رکتا نہیں تھا، وہ کسی حد پر بھی جا سکتا تھا ان کو سزا دینے کے لیے۔ اپنی قوم سے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو مسلمان ہو۔ قوم کے لوگوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِکَ، دعا کیا کہ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَکَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِکَ مِنَ الْقَوْمِ الْکَافِرِينَ۔ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور کافروں سے نجات عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مصر میں چند مکانوں کو قبلہ ٹھہرا کر نماز قائم کر لو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا رب آپ نے سرداروں کو زینت اور مال دیا ہے تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکا دیں۔ سردار لوگ اگر امیر ہوتے ہیں تو امیری کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے تو سردار کہا جاتا ہے انہیں، تو وہ سردار تکبر اور غرور اتنا کرتے ہیں کہ وہ تیری اور یعنی کہ تیرے رسولوں کی تو بات سنتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تو نے ان کو مال دولت اسی وجہ سے دیا تھا کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکائیں۔ موسیٰ نے دعا کی اے رب ان کے اعمال غارت کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ عذاب دیکھ نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تیری دعا قبول ہو گئی موسیٰ، ثابت قدم رہو، ان کے
ان لوگوں کے طریقے کی پیروی نہ کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ پتہ چلا کہ بے علم بندے کی بات نہیں ماننی، بات جب بھی ماننی ہے علم والے بندے کی بات ماننی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سمندر سے گزروا دیا، اور جو گنہگار لوگ تھے فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر تک پہنچے۔ فرعون نے ڈوبتے وقت کہا میں نے مان لیا اللہ کے سوا کوئی حقیقی خدا نہیں۔ ویسے تو وہ خدا کا خود دعویٰ کرتا تھا، وہاں اس نے کہا کہ میں نے مان لیا رب کو، اللہ کے سوا کوئی حقیقی اللہ نہیں، میں ہی اطاعت گزار ہوں۔ جواب ملا اب ایمان لائے ہو؟ موسیٰ نبی نے دعا کی تھی یا اللہ جب تک یہ عذاب دیکھ نہ لیں یہ ایمان نہ لائیں، کہا تیری دعا قبول ہو گئی۔ جب غرقنے لگا پہلے اس نے کہا ربی موسیٰ انی آمنت بربکم، میں تمہارے رب پر ایمان لائے، پھر کہا ربی موسیٰ و ہارون، کون سا؟ جو موسیٰ ہارون کا رب ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں۔ آگے سے جواب ملا کہ اب ایمان لائے ہو، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتے رہے ہو، فساد برپا کرتے رہے ہو، اب ہم تیری لاش کو تو بچائیں گے تاکہ بعد کے لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو۔ فرعون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں پڑی ہے، کس کس کو پتہ ہے؟ پتہ ہے، سنی ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لیجیے گا آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ ان یفتنہم۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا، عمدہ وسائل زندگی عطا کیے۔ فرعونی غرق ہوئے تو بنی اسرائیلی رہ گئے، تو بنی اسرائیل کو ہم نے اچھا ٹھکانہ، عمدہ وسائل زندگی دی۔ علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، اللہ تعالیٰ اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کریں گے۔ اگر ہدایت میں شک ہے تو کتاب پڑھنے والوں سے اللہ کہتے ہیں پوچھ لو، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، آپ شک نہ کرو۔ آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ نقصان پاؤ گے۔ جن لوگوں پر رب کی بات راست آ گئی ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے کبھی وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لے۔ عذاب دیکھ کر یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لائی تھی، صرف ایک قوم تھی جو عذاب دیکھ کر ایمان لائی تو ان کا ایمان قبول ہو گیا تھا۔ جب ان پر عذاب آیا یونس کی قوم پر تو اس وقت انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا۔ ایک مدت تک ان کو زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل گیا۔ اگر رب کی مشیت ہوتی تو سب ایمان لے آتے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے اجازت کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا تو میرے نبی پھر آپ مجبور کرو گے؟ یاد رکھیں مجبوری کا بھی کوئی ایمان نہیں لاتا۔ ان سے کہو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ان پر گندگی ڈالتا ہے۔ جو ایمان نہ لانا چاہے ان کے نشانات اور تنبیہات مفید نہیں ہوتی۔ یہ لوگ اس کے سوا کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں، یعنی جیسا عذاب انہوں نے دیکھا ویسا عذاب یہ دیکھیں۔ ان سے کہو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وقت آنے پر اللہ تعالیٰ رسولوں اور اہل ایمان کو بچا لیتا ہے۔ ہم پر حق یہ ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا حق بنتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ اس کو بچا لوں، ایمان والوں کو۔ اس رکوع سے جو ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے ہم نے اپنے عقل سے کام لینا ہے، شعوری طور پر زندگی کے ہر کام کو انجام دینا ہے، شعوری۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ میرے نبی لوگوں سے کہہ دو، حق آ گیا ہے، اللہ کے سوا تم جن کی بندگی کرتے ہو میں تو نہیں کرتا، میں اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، مجھے حکم دیا گیا کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو
ٹھیک دین پر قائم کر دوں، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو پکارنے کا ظلم نہ کرو جو نہ فائدہ دے سکتی ہے اور نہ نقصان۔ اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈالے تو اس کے سوا کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فضل دیتا ہے، درگزر کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی پھیرنے والا نہیں، اور اگر وہ کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے تو کسی کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی ہدایت پر لانے والا نہیں۔ اب حق آ چکا ہے، جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کے لیے تو یہ فائدہ مند ہے، جو گمراہ ہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہوگی۔ نبی جو ہے وہ حوالہ دار نہیں ہے، نبی ذمہ دار نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، صبر کریے، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات، معنی مطالب اللہ جانتا ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ اب یہاں کیا کہا گیا کہ یہ کتاب ہے احکمت آیاتہ، جس کی آیات محکم ہیں۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ حکیم اور خبر رکھنے والے کی طرف سے تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے بارے میں کہا کہ میں تو بشیر اور نذیر ہوں، اللہ کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے رسالت یعنی رسول آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف خوشخبری دینے کے لیے، ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان پختہ آیات اور مفصل ارشادات کے لیے آیا ہے۔ پھر عذاب کی دھمکی دی، ان سے کہو اگر تم منہ پھیر لیتے ہو تو بڑے دن کے عذاب سے میں ڈراتا ہوں۔ تم سب کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو تمہیں وہ دھمکیاں دیتا ہے وہ پورا کر سکتا ہے۔ رسول کی دعوت پر رویہ کیا تھا لوگوں کا، اس کا تذکرہ کیا کہ رسول کی دعوت پر ان کا رویہ کیا تھا۔ سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ چھپ جائیں۔ جب یہ اپنے آپ کو ڈانپتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کھلے چھپے کو جانتا ہے، وہ سینوں کے بید تک سے واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور۔ تو اسی لیے اس رکوع سے ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کا مقصد لوگوں کو خبردار کرنا، خوشخبری جنت کی دینا اور دعوت و تبلیغ کرنا، اور جو منہ موڑ جو مان لے اس کے لیے جنت کی خوشخبری، جو نہ مانے اس کے لیے نبی جہنم کی طرف سے ڈرانے والا ہے کہ ڈر جاؤ، نہیں تو پھر اس راستے پر جو چلتا رہے گا تو آخر کر تو وہاں جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سینوں کے بیتوں سے واقف ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہمارا عمل، بڑا ہو چھوٹا ہو، ظاہر ہو باطن ہو، تنہائیوں کا ہو یا سب کے سامنے کا ہو، کوئی بھی ہمارا عمل اللہ کے کیمرے کی آنکھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اللہ کو نہیں دیکھتے۔ اللہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، ہر حرکت سے واقف ہے۔ تو اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ انی ملاقن حسابیہ، انی ظننت انی ملاقن حسابیہ۔ آج یہ یقین رکھنا ہے کہ ملاقات کا دن آنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اور اگر یہ بات دل میں ہوگی، گھر کے اندر اکیلے میں، تنہائی میں، چھپ کر سب کے سامنے ہمارا معاملہ ایسا ہی ہو جیسے ہم بظاہر ہیں،
ہمارے دل اللہ سے ڈرنے والے ہوں، چاہے آپ تنہائی کے اندر ہوں یا آپ سب کے سامنے ہوں، جو زبان سے کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں۔ اگر واقعی ایسا ہی ہوگا تو یقین جانیے اللہ کے ہاں سرخرو ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر بظاہر ہم بڑے نیک نظر آتے ہیں، تنہائیاں ہماری اچھی نہیں ہوں گی، تنہائیوں میں خلوتوں میں گناہ ہوں گے، اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی، تو پھر سزا دینے والا جو ہے وہ جو آپ کے ہر عمل سے واقف ہے، اس سے چھپ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ تو ہم نے دورہ قرآن کا 11واں سپارہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سفر شروع کیا تھا، اور یہ آج 11واں سپارہ کمپلیٹ ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم ایسے اعمال کریں جو صرف اور صرف رب کی رضا والے ہوں، جو رب کو راضی کرنے والے ہوں، اور اللہ ہمیں توحید والا بنا دے، اور مشرکوں سے اللہ ہماری جان چھڑا دے، اور جو ہمارے اندر کوئی چھوٹے چھوٹے اعمال شرک والے ایسے پائے جاتے ہیں۔ میرے گھر میں کتا نہ ہوتا تو رات کو ان کے گھر میں چور آئے تھے میرے گھر میں بھی آ جاتے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا، ٹھیک ہے، اگر میں فلاں سے دوائی نہ لیتی تو مجھے شفا شاید نہ ملتی۔ یہ شرکیات اعمال ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ایسے اللہ جو چھوٹے چھوٹے شرک جو ہمارے اندر پایا جاتا ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لا علمی میں ہمیں ایسے الفاظ بول جاتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی، ایمان والی، شفا والی زندگی عطا فرمائے، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔